بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، چند گھنٹوں بعد انشاءاللہ ہم سارے رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، اور ایک بندے مومن رمضان کے استقبال، رمضان کی آمد کا بڑی بے صبری سے منتظر رہا کرتا ہے. روایات حدیث میں رمضان کی آمد پر اللہ رب العزت کا جو معمول ہے، اس معمول کو بیان کیا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو مردود اور سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اللہ ان کو قید فرما دیتا ہے تاکہ یہ شیاطین مومنین کو رمضان کے اندر ان چیزوں کی طرف جو رب کے رضا کے خلاف ہیں، ان چیزوں کی طرف جو اللہ کی مرضیات کے خلاف ہے، لے کر نہ جائیں، اور ان کے لیے گناہوں کا ماحول سازگار نہ ہو جائے. اس لیے ان شیاطین کو اور سرکش جنات کو اللہ رب العزت قید فرما دیتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے کہ رب تعالی شانہ اپنی جانب سے پورا انتظام فرما رہے ہیں کہ مومنین رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کریں. عام طور پر شیاطین انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر گناہوں کے راستے پر ڈالتے ہیں، اور عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ صاحب شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا میں. تو اللہ رب العزت نے اس بنیاد کو ہی ختم فرما دیا، اور شیاطین کو خود اللہ رب العزت نے قید فرما دیا کہ یہ عامت الناس کو اس مبارک اور مسعود موقع پر، اس مبارک اور بہترین مہینے میں گناہوں کی طرف لے کر نہ چلے جائے. اللہ نے پورا انتظام فرما دیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور شیاطین اور سرکش جنات کو اللہ نے قید کر دیا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت شوال سے لے کر شعبان تک جنت کو آراستہ فرماتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں. اور جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے لیے تجھے آراستہ کیا ہے
اور میں نے جن روزے داروں کے لیے تجھے سجایا ہے عنقریب وہ بندے دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے نکال کر تیرے پاس آئیں گے، اور تیری ذمہ داری ہے کہ آنے والے ان روزے داروں کا تو استقبال کرنا۔ اللہ نے پورا موقع دے دیا، ظاہری باطنی سارے انتظامات کر دیے، پھر اس کے بعد ایک ندا لگانے والے کو اللہ رب العزت تیار فرماتے ہیں، آواز لگانے والے کو اللہ رب العزت تیار کرتے ہیں۔ وَنَادَى مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، نیکیوں کے کمانے والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل۔ اب تو موقع ہی نیکیوں کا ہے، اب تو سیزن ہی نیکیوں کا آیا ہوا ہے، لہذا اب نیکی کے کرنے میں دیر نہ کر، سوچ نہیں، جو نیک کام تجھے نظر آئے فوراً کر ڈال، یا باغی الخیر اقبل۔ اور دوسرا اعلان یہ بھی ہوتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہوں کے طلبگار، اے برائیوں کی طرف جانے والے، اقصر، رک جا، ذرا لحاظ تو کر کے کون سا مہینہ ہے، دیکھ تو صحیح کہ رب کی عنایات نیکیاں کرنے والوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو اس موقع پر بھی گناہ کرے گا، تو اس موقع پر بھی اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرے گا، یہ تو رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہے، یہ تو رب کو راضی کرنے کا موقع ہے، لہذا برائی کا طلبگار ہے، شر کا طلبگار ہے، رک جا اور اپنے قدم پیچھے کر لے اور دل میں ندامت لے آ، ہو سکتا ہے کہ یہ ندامت تجھے نیکیوں کی طرف لے آئے۔ یہ حدیث کے اندر مکمل نقشہ کھینچا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا باغی الخیر اقبل، نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ۔ کس چیز میں آگے بڑھنا ہے؟ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ چند کام ہیں جن کو کرنا چاہیے رمضان کے استقبال کے عنوان پر، رمضان کی تیاری کے عنوان پر ہر بندے مومن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توجہ اللہ، اللہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دی جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص موقع ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو یہ موقع نصیب ہو اور بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ رمضان کے اندر جو اصل حروف ہیں، 3 حروف ہیں، را، میم، واد، الف اور نون، اس کو زائد کہتے ہیں، اور رمضن کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا جل کر خاکستر ہو جانا، بھسم ہو جانا۔ بھئی آپ کوئی چیز جلاؤ اور جل کر کے وہ بالکل راکھ ہو جائے، خاک ہو جائے، اس کی کوئی اصل باقی نہ رہے، اس کو بولتے ہیں رمز۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں بندوں کو اس لیے عطا کر رہا ہوں کہ انہوں نے سال بھر جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اور سال بھر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، سال بھر اللہ کو ناخوش اور ناپسند آنے والے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر جو گناہوں کا ایک انبار لاد دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ رمضان اچھی طریقے سے گزار لیں تو میں ان کے سارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دوں گا کہ ان گناہوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رکھوں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے توجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور دل سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں، جب تک ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لانا نہ چاہیں، اللہ کی طرف سے وہ مواقع بھی نہیں ملتے۔ لیکن اگر توجہ اللہ کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر ہو جائے، اللہ خود بخود وہ راستے بناتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا کام جو رمضان کی آمد سے قبل کرنی،
کرنا ہے تطہیر قلب، دل کی صفائی۔ ایک مثال دوں آپ کو، شاید بات جلدی سمجھ میں آئے۔ ایک معصوم بچہ ہے چھوٹا سا، وہ اپنے گھر کے اندر کھیل کود میں مصروف ہے، اور گھر کے سامنے اس کا ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس میدان میں مٹی ہے، ایسی ویسی ساری چیزیں۔ یہ بچہ اپنے گھر سے اپنا دودھ پینے کا برتن لے گیا، اور اس برتن میں وہ ساری مٹی اس نے ڈال لی۔ لازم بات ہے کہ وہ برتن جب اس میں مٹی ڈال دی جائے گی گندا ہو جائے گا، دھول گرد آ جائے گی۔ اب وہ بچہ اس مٹی کو نکال کر کے اس کو دھلے بغیر، اس کو صاف کیے بغیر اپنی ماں کے پاس جا کر یہ کہے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، اس میں دودھ دے دیجیے، تو ماں کا کیا جواب ہوگا؟ ماں یہ جواب دے گی کہ بیٹا تمہارے جسم کی غذا کے لیے جو چیز تمہیں مطلوب ہے میں اس وقت دوں گی جبکہ یہ برتن تم صاف کر لو، یہ برتن تم صاف کر لو۔ جب برتن صاف کر لو گے تو اس کے اندر جسمانی غذا آئے گی اور تم استعمال کر سکو گے۔ رب کی محبت اور رب کا تعلق آنے کے لیے ہمیں اپنے دل کے برتن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل کدورتوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل حسد سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل دنیا کی چاہتوں اور محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب تک یہ دل کا برتن صاف نہیں ہوگا رب کی محبت اس میں نہیں آ سکتی۔ جب تک ہمارے دل کا یہ برتن صاف نہیں ہو جائے گا رحمان کی محبت نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھتے ہو کہ دنیا کی محبتوں میں بھی ایک چیز کی جب محبت بیٹھ جائے اور تو دوسری چیز کی محبت دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، یہ ضابطہ ہے۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو رب العالمین ہے، اس کی محبت آئے تو اس گندے دل کے اندر نہیں آئے گی۔ اس دل کی صفائی یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے جن گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی کبھی معافی نہیں، کبھی معافی نہیں۔ دوسرا بڑا گناہ جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گی، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ قطع تعلق۔ غور کر کے دیکھو، اگر کسی کے والدین کے ساتھ اپنے تعلقات درست نہ ہو، ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین سے تعلقات کو بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط کر لیے جائیں، کیونکہ جب تک ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے ہیں رب تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوتا۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے، باپ راضی ہے رب راضی ہے، باپ ناراض ہے رب بھی ناراض ہے۔ اس لیے اپنے والدین سے اپنے تعلقات اگر خراب ہو گئے ہوں تو درست کر لو، کیونکہ جب تک یہ درست نہیں ہوں گے رب تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ تیسرا کام مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ شراب بہرحال لعنت ہے، ام الخبائث ہے، پوری برائیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ فرمایا جو مدمن الخمر ہوگا، شراب کا عادی ہوگا، فرمایا اس کی مغفرت رمضان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اور چوتھا عمل، سینے کے اندر کسی سے حسد، بغض، کینہ لے کر جینے والا، فرمایا یہ آدمی بھی رمضان کے اندر اللہ کی مغفرت سے محروم۔ غور کر کے دیکھو، اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ کتنے لوگوں سے ہمارے دلوں کے اندر بغض اور حسد بھرا ہوا ہے۔ کوئی اچھا کما رہا ہے اس کو دیکھ کر کے حسد، کوئی اچھا زندگی گزار رہا ہے اس کو دیکھ کر کے کینہ ہے۔ تعلقات کاروباری اعتبار سے ہوں یا رشتہ داری اعتبار سے ہوں، کوئی اگر اونچ نیچ ہو جائے تو پھر اس کے بعد حسد اور کینہ۔
اور پانچواں عمل قطع تعلق، رشتہ داریوں کا توڑنا، فرمایا یہ عمل کرنے والا بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، رمضان کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کا طریقہ ہے کہ خود جا کر کے چل کر کے معافی مانگنا ہے، ڈیجیٹل معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو تیسرا عمل جو ہمیں کرنا تھا تطہیر قلب، دل کی صفائی۔ چوتھا کام، مہمان کی آمد پر ہم تیاری کرتے ہیں، جتنا بڑا مہمان اتنی بڑی تیاری ہے، اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں آنے والا مہمان دیتا تو کچھ نہیں ہے، لے کر جاتا ہے نا؟ دنیا میں آنے والا جو مہمان ہوگا دے گا کچھ نہیں، لیکن آپ کے پاس آئے گا تو لے کر جائے گا، رہ کر کھا پی کر آرام سے پورے اطمینان کے ساتھ رہ کر ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جائے گا، اور جانے کے بعد بولے گا انتظام صحیح نہیں تھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمان کی آمد پر گھر صاف کرتے ہیں، فرش کو صاف کرتے ہیں، دریچوں اور دروازوں کے پردوں کی تبدیلی کر دیتے ہیں، گھر ایک دم آسائش والا بنا دیا جاتا ہے، فرنش کیا جاتا ہے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ رمضان بھی رب کا مہمان ہے، رمضان بھی رب کا مہمان ہے۔ دنیا کے مہمان آتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں، یہ رب کا مہمان ہے، آئے گا تو بہت کچھ دے کر جائے گا۔ یہ رب کا مہمان ہے، آئے گا تو بہت کچھ دے کر جائے گا۔ اور اس مہمان کی آمد کے لیے دل کو صاف کیا جائے، گھر کو صاف جیسے ہم کرتے ہیں دل کو صاف کیا جائے، جیسے گھر کا فرش صاف کیا جاتا ہے اعمال کو صاف کیا جائے، گھر کے دریچے اور دروازوں کے پردے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اخلاق کو تبدیل کر دیا جائے کہ برے اخلاق اپنے اندر سے نکال کر اچھے اخلاق اپنے اندر داخل کر دیے جائیں۔ یہ اس مہمان کی آمد کا گویا استقبال ہے، اور یہ وہ مہمان ہے جو کسی اور کی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ مہمان آئے گا تو بہت کچھ دے کر جائے گا۔ ضرورت ہے اس مہمان کی قدردانی کرنے کی، ضرورت ہے اس مہمان کے حق کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی۔ پانچواں کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اوقات مرتب بنائیں، نظام الاوقات طے کر لیں کہ صاحب میں رمضان کے اندر فجر کی نماز کے بعد قرآن کا اتنا حصہ تلاوت کروں گا، اشراق پڑھوں گا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام، اور گھر کا جو کام کاج ہوگا وہ ظہر پڑھوں گا، ظہر کی ساری سنتیں اور سارے نوافل پڑھوں گا، اور ظہر کے بعد قرآن کا اتنا حصہ تلاوت کروں گا، اور جو کچھ کام کاج کل اگلی صبح تک کے ہو سکتے ہیں، گھر کے آپ کے گھر والوں کے، ان سارے کاموں سے عصر تک نمٹ جاؤں گا۔ عصر کے بعد نہ بازار جانا ہے نہ کہیں اور جانا ہے، عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر بیٹھ کر یا تو تلاوت کرنا ہے یا ذکر کرنا ہے یا دعا کرنا ہے۔ تلاوت کا ایک معمول بناؤ، قرآن کا ایک حق ہے کہ کم از کم سال میں ایک قرآن ہر مسلمان پڑھ کر ختم کرے، پڑھ کر تلاوت کر کے۔ تراویح میں تو بہرحال کرتے ہی ہیں، لیکن پڑھ کر قرآن کا ختم کرنا ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے۔ گھروں کے اندر بھی مزاج بناؤ کہ عصر سے پہلے تک سارے کام کاج سے فارغ، کچن سے بھی فارغ، کھانے کے پکانے سے اور افطار کی تیاری سے، ساری چیزوں سے فارغ۔ عصر کے بعد گھر کا ہر فرد گھر میں بیٹھ کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے، درود شریف کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس دعا کو کثرت سے پڑھتا رہے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا طلبگار ہوں، اور آپ کے دوزخ سے، آپ کی جو ہے جہنم سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور تلاوت کا ایک معمول بناؤ، ایک ماحول بناؤ کہ روزانہ کم از کم 1.25 پارہ ہر آدمی مکمل کرے، 1.25 پارہ۔
5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد پاؤ پارا، آسانی کے ساتھ سوا پارا ہو جائے گا۔ ہر مسلمان اگر اس بات کی فکر کر لے، مسلمان مرد بھی، مسلمان خواتین بھی، پھر انشاءاللہ قرآن کا ایک ماحول بنے گا، اور قرآن کے پڑھنے سے جو برکات ہیں وہ برکات ہمارے گھروں کے اندر آئے گی۔ 7واں کام، کمپنی سے آپ جب کوئی چیز خریدتے ہو، جیسے موبائل خریدتے ہو، تو موبائل کے ساتھ ایک اس کی جو ہے ڈیفینیشن کے لیے ایک بک آتی، ڈیفینیشن بک۔ اور اگر کوئی بڑی چیز خریدتے ہو تو باضابطہ کمپنی سے ایک کام کرنے والا، وہاں کا جو ورکر ہوتا ہے، وہ آ کر پورا ڈیفینیشن آپ کو پریکٹیکلی سمجھا کر جاتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی مشین انسان ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی مشین انسان ہے، اور اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے، قرآن، جس میں اللہ نے آخرت تک کا ڈیفینیشن دے دیا، اور اس ڈیفینیشن کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے پیغمبر رحمان کو بھیجا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی درود کی؟ میں بولا تھا ایسی آواز تو آنا، کم از کم گونج پیدا ہونا، معلوم ہونا کہ عشاق رسول نے حضور کا نام نامی سنا تو کم از کم درود کا نذرانہ فوراً پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے رحمان کے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ آخرت تک کی تیاری انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے کرنی ہے۔ تو رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، اور اللہ نے اس قرآن کے ساتھ پیغمبر رحمان کو بھیجا، یہ بتلایا کہ انسان اپنی اگر کامیابی چاہتا ہے، قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر چلے گا تو دنیا بھی بھلی ہوگی، آخرت بھی بھلی ہوگی۔ 8واں کام یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بزرگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایک دیوار کی گھڑی آتی تھی جس کو چابی دیتے تھے، اور وہ چابی دینے سے 1 ہفتہ مکمل چلتی تھی دیواری گھڑیاں، ہم نے دیکھی اپنے بچپن میں۔ رمضان ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے، وہ ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، انسان کی بنائی ہوئی ایک اس کی کاریگری ہے، اور اس میں اس نے ایسا ڈیفینیشن رکھا، ایسا اس کے اندر اس کے فیچرز بنائے کہ 1 مرتبہ اس کی اگر چابی دے دی جائے 1 ہفتہ چل رہی ہے۔ ہم 1 مہینہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام پر چلیں، اور سال کے 11 مہینے ہم اس پر باقی نہ رہ سکیں، تو یہ بہت بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایمان کو چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ ایمان چارج کرو، اپنا یقین چارج کرو، اپنے اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کو چارج کرو، اللہ پر یقین کو چارج کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اگر چاہے تو اپنی پوری آگے کی زندگی کے لیے لائحہ عمل تیار کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارا جائے۔ 10واں اور آخری کام جو رمضان کے استقبال کے طور پر ہمیں کرنے ہیں، چونکہ موسم گرما کا ہے اور گرمیاں بھی بڑی سخت ہیں، اور روزے کے اندر چونکہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے تو صبر سے کام لینا یہی رمضان کا اصل سبق ہے، یہی رمضان کا اصل سبق ہے کہ صبر سے کام لینا۔ گھر میں کوئی کام نہیں ہو پایا، وہ بھی روزے دار ہے، صبر سے کام لینا، فوراً غصے اور جذبات میں نہیں آ جانا، مساجد کے اندر کسی معمولی اور چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہو جانا۔ یہ نفس اور شیطان کی جو پرانی محنتیں ہیں، ان پرانی محنتوں کا اثر ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو جائے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ رمضان کے اندر اللہ کے گھروں میں جب آئیں، اس دعا کے ساتھ آئیں کہ اے اللہ میرا آنا میرے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنا، اوروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنا۔
میں تیرے گھر میں آیا ہوں، جب آؤ رمضان کے اندر بطور خاص، چونکہ لمبا وقت عام طور پر لوگ رہتے ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھ کر آئیں، نویت سنت الاعتکاف، جتنی دیر رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو اتنی دیر جب تک رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ میرا آنا میرے لیے بھی خیر کا باعث بنے، لوگوں کے لیے بھی خیر کا باعث بنے، میرے شر سے لوگوں کی اور لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے رمضان کے اندر آنا ہے، اس لیے کہ روزے کی گرمی، پھر اس کے بعد باہر ماحول اور موسم کی گرمی اور طبیعت کا چڑچڑاپن آدمی کو یعنی ان بیلنس کر دیتا ہے، اور ان بیلنس ہونے کے بعد آدمی سے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز، ہماری خواتین کو کچن کا جو کچھ انتظام ہے وہ عصر سے پہلے مکمل کر لینا چاہیے۔ آپ حضرات مرد احباب جا کر اپنے گھروں میں اس بات کی تاکید کرنا اور یہ بولنا کہ ہمارے مقابل میں ہماری عورتیں جو ہیں وہ زیادہ نرم دل ہوتی ہیں، ہمارے مقابل میں ہمارے گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ نرم دل ہوتی ہیں، ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے، ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے، اور جب وہ رو کر کے مانگیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ مرد تھوڑا سخت دل ہوتا ہے نا بھائی، جلدی رونا نہیں آ سکتا، کوشش کرے گا تو آئے گا اور روتے بھی ہیں، لیکن عورتیں بہت زیادہ نرم دل ہوتی ہیں اور فوراً رو دیتی ہیں۔ ان سے بولنا کہ صاحب ہماری مسجد میں امام صاحب بولے کہ عصر سے پہلے سارا مسئلہ ختم، عصر کے بعد مکمل ذکر، افطار سے 15-20 منٹ پہلے دعاؤں کا اہتمام، اپنے لیے، علاقے کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں رمضان کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ اب 7 چور ہیں، ان چوروں سے بچنے کی ضرورت ہے رمضان کے اندر۔ بھئی اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے علاقے میں، بس گنوا دوں گا آپ سمجھ جائیں گے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ صاحب انہوں ہاتھ صفائی میں بڑے ماہر ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، اس آدمی سے لوگ اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قیمتی سامان کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اس حفاظت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ قیمتی چیز یہ نہ چرا لے۔ رمضان کے اندر بھی کچھ چور ہیں جو ہماری عبادات کو چرانے کے لیے آتے ہیں، ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے مال کو ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کا سب سے پہلا چور ہے ٹیلی ویژن۔ کچھ بھی نہیں مول صاحب، سحری ٹائم دیکھ رہا ہوں، افطار ٹائم دیکھ رہا ہوں، بھائی دیکھنا صحیح بات ہے، لیکن اس دیکھنے کی چکر میں ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں مصروف ہے، دیکھنے میں مصروف ہے، ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ٹیلی ویژن یہ چور ہے جو ہمارے وقت کو ضائع کرے گا، یاد رکھنا ان چوروں کو۔ ایک دوسرا چور ہے جو آپ کا وقت اور آپ کا پیسہ دونوں ضائع کرے گا، بازار۔ اور عین رمضان کی عید سے پہلے نئے آتے نامہ، کیا بھئی وہ کوسا ہے چل رہا نا ابھی، لوگ 3 گھنٹے کی کشمیر فائلز دیکھ کر کے بیدار ہو گئے، ارطغرل کی سیریز دیکھ لیے لیکن کوئی بیدار نہیں ہوا۔ ہماری غفلت کا یہ حال ہے، لوگ بولے ارے نہیں صاحب جذبہ پیدا ہو رہا اس کو دیکھنے سے وہ پیدا ہو جا رہا، اس کو دیکھنے سے طبیعتوں کے اندر جو ہے اسلام کے متعلق ایسا جذبہ پیدا ہو رہا۔ کتنا جذبہ پیدا ہوا بھئی، نمازوں کے واسطے جذبہ نہیں پیدا ہوا، کیا جذبہ خاک پیدا کرے اپن۔ تو بہرحال بازار دوسرا چور ہے جو آپ کے وقت کو اور آپ کے پیسوں کو دونوں کو ضائع کرے گا۔ تیسرا چور کچن ہے، تیسرا چور کچن ہے۔ یاد رکھنا رمضان بھوک کے احساس کرنے کا موقع ہے، بھوک کے احساس کرنے کا موقع ہے، اور ہم لوگ سحری میں اتنا کھا رہے ہیں، افطار تک نہیں کھانا ہے مول صاحب، افطار تک نہیں کھانا ہے، لہذا سحری میں یہاں تک۔ اب اس کے بعد جب افطار کا وقت آیا، وہ صبح سے نہیں کھا کے ہوں بھائی، سحری میں کیا ہو کی کھایا تو صبح سے نہیں کھا کے ہوں، لہذا اب تیسرے حکم تک۔ تو
عام دنوں میں 3 ٹائم کھاتے تھے، رمضان میں 4-5 ٹائم ہو جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اپنی خواتین کو بولنا کہ یہ رمضان نئی نئی ڈشز کے بنانے کا موقع نہیں ہے، یہ ان غریبوں اور مستحق لوگوں کی بھوک کے ساتھ ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ یہ بیچارہ بھوک کیسے برداشت کرتا ہوگا. آج ہم اس کا عملی طور پر احساس کر کے دیکھیں. یہ تیسرا چور ہے. چوتھا چور ہے آپ کا سحری. سحری میں کیا ہوتا؟ وہی اچھا کھانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو وہ سحری میں پکوان کے خاطر جب ہماری خواتین اٹھتی ہیں تو تہجد بھی جاتی، ذکر و اذکار بھی چلے جاتے، تلاوت بھی جاتے. مختصر کھاؤ، جتنا مختصر کھائیں گے اتنا اچھا رہیں گا. صحت بھی اچھی رہیں گی، پیٹ اچھا رہیں گا، مزاج اچھی رہیں گی. اور اگر مسالے دار مرغن کھا کے رہیں گے تو پھر پورے دن پریشان ہونا پڑتا. مول صاحب صبح سے کھٹے میٹھے ڈکارا شروع ہو گئے، صبح سے وہ ہو گیا، صبح سے یہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں اپن خود مصیبت مول لیتے. اس لیے مصیبت مت مولو، سادہ سیدھا کھاؤ اور اچھی طریقے سے وہ کرو. پانچواں جو چور ہے وہ ہے فیس بک، یعنی سوشل میڈیا. واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹا پر اور موج پر، پتہ نہیں اور جتنے ہیں، ان ساری چیزوں سے 1 مہینے کے واسطے دوری اختیار کر لینا. اور چھٹواں جو چور ہے نوجوانوں کے واسطے بالخصوص، نوجوانوں کے واسطے بالخصوص، وہ کیا؟ چھٹواں چور ہے گیمز. چھٹواں چور ہے گیمز. اور اب تو آپ خود جانتے ہیں، یہ بات آپ کے خود سمجھ میں آنی چاہیے. آئی پی ایل شروع ہو گیا کتے، آئی پی ایل شروع ہو گیا کتے. کل ایک صاحب مسئلہ پوچھے میرے سے، مول صاحب وہ تراویح کے بعد میں ٹی وی دیکھ سکتے کیا آئی پی ایل کا میچ؟ پوچھنے والے پوچھنے نے بھائی پہلے سے سیکیور. تو نہ تو آپ روزے کی حالت میں دیکھ سکتے، نہ غیر روزے کی حالت میں دیکھ سکتے، نہ تراویح سے پہلے دیکھ سکتے، نہ تراویح کے بعد دیکھ سکتے. یاد رکھنا، اس کے دیکھنے میں نہ آپ کے دین کا کوئی فائدہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ. بتاؤ کوئی ایک جنا کھڑے ہو کے میرے کو بتاؤ کہ صاحب آئی پی ایل دیکھنے سے میرے دین کا یہ فائدہ ہو رہا یا میرے دنیا کا یہ فائدہ ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی دیوانگی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے جو یہ چیز دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل غلط. حرام ہے، چاہے روزے کی حالت میں دیکھو، چاہے تراویح کے بعد دیکھو، چاہے فون میں دیکھو، چاہے ٹی وی میں دیکھو. حرام ہے آئی پی ایل کا دیکھنا، کسی قیمت پر جائز ہے، کسی قیمت پر جائز ہے. اور اگر دیکھتے ہو، اگر تراویح کے بعد دیکھیں تو سمجھنا کہ بھئی جتنا دن بھر میں محنت کر کے نیکیاں کمایا تھا سارے ضائع کر لیا. اور اگر روزے کی حالت میں دیکھ رہے تو تیرا روزہ کئی کا روزہ میرے بھائی، جو روزے کی حالت میں بھی تو حرام کے دیکھنے سے نہیں بچ رہا. یہ روزہ کئی کا روزہ جو اپنے آپ کو حرام دیکھنے سے آپ نہیں بچا پا رہے ہو. اور آخری جو 7واں چور ہے وہ ہے نیند. کیا ہے وہ؟ نیند. لوگوں کو معلوم ہے مسئلہ، صاحب روزے دار کا سونا بھی عبادت. یقیناً روزے دار کا سونا بھی عبادت. کب؟ جتنی ضرورت اتنا ہی سونا. سونا بھی عبادت ہے بول کے سحری کھا کے سویا تو عصر کو اٹھ رہا. کئی کا روزہ بھائی تیرا؟ سونے کا روزہ ہوا. یہ تو روزہ نہیں ہوا، یہ تو سونے کا روزہ ہو گیا. اس لیے نیند بھی بہت بڑا چور ہے جو آپ کو تھپکی مار کے سلا دیتا. اس کے بعد ظہر بھی قضا ہو گئی، فجر بھی قضا ہو گئی، اٹھے تک مغرب کا ٹائم ہوتا، اب وہ عصر بھی قضا. 3 نمازیں قضا ہو گئی روزے کی حالت میں. کئی کا روزہ بھائی؟ اس لیے یہ چور ہیں رمضان کے 7 چور. ان 7 چوروں سے بچنا ہے اور ان 10 کاموں کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چوروں سے مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے. رمضان کا صحیح معنی میں استقبال کر کے ہمیں رمضان کا صحیح وقت گزارنے اور اس میں نیکیوں کے کمانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.